سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو فقط محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ایک صحابی رسول نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو انہوں نے سارا کام کاج چھوڑ دیا اور گھر کا ایک کونا پکڑ لیا، سارا دن روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ اب اس سے کیا ہوا، ان کے گھر کا، ان کے باہر کا کاروبار کا، ارننگ کا سارا نظام ڈسٹرب ہونے لگا۔ تو غالباً ان کی اہلیہ تھیں جنہوں نے آن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ آپ کے اس غلام کو، ایک صحابی کو کیا ہو گیا، گھر کا ایک کونا پکڑ لیا، تاریک الدنیا ہو گئے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، نہ گھر کے حوالے سے غور و فکر کر رہے ہیں، نہ بیوی بچوں، نہ ماں باپ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے کہ واہ میرے غلام، تم نے اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم سمجھا۔ تو ارشاد فرمانے لگے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ گائیڈنس دیکھیں، یعنی رہنمائی کرنے کا جو ایک بیسک طریقہ ہے کہ پیار، محبت اور اپنائیت کے ساتھ سمجھائیں تاکہ بندے کی سائیکالوجی کے مطابق اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آقا نے، ہمارے نبی نے، ہمارے سب سے آخری نبی نے ان کو اپنے برابر میں بٹھایا اور بڑے پیار سے فرمانے لگے کہ میرے غلام، یہ آیت کریمہ ہم سب کے لیے نازل ہوئی، اور یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں۔ صحابی رسول عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، بالکل صحیح، حق اور صحیح ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو، میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تمہارے مقابلے میں میرے اندر تقوی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں کبھی کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا۔ جہاں تک کہ نمازوں کا معاملہ ہے، کبھی نوافل پڑھتا ہوں اور کبھی نہیں پڑھتا۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری اولاد بھی ہوئی ہے، میرا پورا کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، خاندانی نظام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آئے نا تو میں اس کو ٹائم بھی دیتا ہوں۔ میں نے امامت کے ساتھ ساتھ تجارت کا شعبہ بھی اپنایا، میں باہر ملکوں میں جاتا ہوں، میں نے جو ہے نا وہ باہر کاروبار کیا۔ اٹ مینس کہ اگر آپ نبی کی سیرت کو غور و فکر سے پڑھیں نا ناظرین، جو آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وما خلقت الجن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ رسول کی پیروی کرنے کا مطلب ناظرین یہ نہیں ہے کہ ہم 24 آورز اللہ کی عبادت کریں، نہیں، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے، ہمیں ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی نے تجارت یعنی کہ کام کاج کرنا ہے، ہمیں ارننگ کرنا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، ہمیں دوستوں یاروں کو، عزیز و اقارب، تمام ریلیٹیوز، ہمیں جو ہے نا مختلف سماجی اور معاشرتی پہلوؤں میں انوالو بھی ہونا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ رات کو کبھی کبھی قیام کرنا ہے، کبھی کبھی نہیں کرنا، کبھی جاگنا ہے، کبھی سونا ہے، کبھی پوری رات بھی جاگنا سونا ہے، سارا کا سارا ایک ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ناظرین، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو پرسنلی گائیڈ کیا۔ اگر آپ اسلام کی تمام تر ایکٹیویٹیز کے اوپر غور کریں تو ناظرین، اسلام نے صرف عبادت کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہمیں گائیڈ نہیں کیا، بلکہ سماجی اور معاشرتی تمام پہلو، بچہ بڑا ہو گیا اس کی تربیت کیسی کرنی ہے، اگر نوکری ہے اس کے بھی شرعی معاملات ہیں، تجارت ہے اس کے بھی شرعی معاملات ہیں، شادیاں کر لیں پھر کیسے ہے، پھر شرعی معاملات کیا ہیں، اسلام نے گائیڈ کیسے کرا،
صحیح ہے. کاروبار کرنا ہے، اسلام نے گائیڈ کیسے کرا ہے. بچوں کی تربیت اسلام نے گائیڈ کیسے کرا. اسی طریقے سے جس چیز میں ناظرین ہم انوالو ہوتے جائیں گے، دیکھنے میں تو وہ کوئی دنیا کی چیز ہوگی، مگر یہی تو ناظرین کمال ہے. اسلام یہی تو کہتا ہے نا کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں. ہمارا دین، ہمارا ریلیجن رہبانیت کا نام نہیں ہے، تاریک الدنیا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو، 100% دنیا میں انوالو نہیں ہو جاؤ. دین اور دنیا حضور کے بعد چونکہ صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کا طرز عمل رکھا نا، اس لیے دور تھا نا وہ سنہرا دور مسلمانوں کا، جب آدھی دنیا تک اسلام کی حکومت پھیل گئی. یہ وہ نفوس قدسیہ نہیں تھے ناظرین جو 24 گھنٹے عبادت میں مصروف تھے، بلکہ نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو جب ساتھ چلانا شروع کیا نا، تو اللہ کے ولی تو تھے صحابہ کرام، مگر ساتھ ساتھ کیا ہوا، دنیا کے بڑے بڑے بے تاج بادشاہ بن گئے. لوگ شہروں اور ملکوں اور علاقوں کو فتح کرتے ہیں. ان مذہبی شخصیات نے دین اور دنیا ساتھ جب لے کر کے چلے تو لوگوں کے دلوں تک کو فتح کر لیا. یہی انسان کی اسپیشلٹی ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، ہمیں کام بھی کرنا ہے، ہمیں نوکری کاروبار سب کچھ کرنا ہے. اور جس چیز میں بھی اگر ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے تو فوراً کے فوراً شرعی معاملات کی رہنمائی کے لیے آپ علماء کرام سے رائے اور ان سے جو ہے نا وہ مشورہ لازمی کیا کریں. جب آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں گے نا، آپ کا ذہن بھی فریش رہے گا، آپ کا دین بھی صحیح چلے گا، اور دین کے ماتحت دنیا بھی انشاءاللہ صحیح انداز سے، اس کے سارے معاملات صحیح انداز سے چلیں گے. اگر آپ کو میری گفتگو پسند آ جائے تو فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کے فوراً سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں.